والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاري ومسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قربانی تو دی ہم سب نے بکرے اور بھینسے کی. قربانی تو دی ہم سب نے بکرے اور بھینسے کی. من اپنا پرانا پاپی تھا، خواہش کو قرباں کر نہ سکا. یہ میں نے تھوڑا سا تضمین کیا ہے شعر میں، ابھی کر کے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے. الحمدللہ قربانی کے ایام ختم ہو گئے اور عید قرباں کی جو خوشیاں تھیں وہ بھی تکمیل کو پہنچ گئیں، اور ہر مسلمان نے اپنی بساط کے مطابق اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے، سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہوئے اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور پیش فرمائی. اللہ رب العزت سارے مسلمانوں کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت قربانی کا جو مقصد ہے اور جو اس کی روح ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے اور اسے اپنی زندگی میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث پاک میں نے خطبے میں پڑھی ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں: لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک زیادہ محبوب ہو جاؤں. کس سے؟ من والدہ، اس کے والد سے، وولدہ، اس کے اولاد سے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے، خواہ کوئی بھی ہو، ان سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی اس کے دل میں پیدا ہو جائے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ محبت جب دل میں آتی ہے تو محبت کے تقاضوں پر انسان عمل کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، بہت سارے محبوب لوگوں کا مشاہدہ کیا ہوگا، محبت کرنے والوں کا، کہ جو ان کی محبوبہ ہوتی ہے اس محبوبہ کے اشارے پر محبوب ناچتا ہوا پھرتا ہے. عاشق جو ہوتا ہے وہ ناچتا رہتا ہے. محبوبہ نے کہہ دیا کان میں بالی پہنو مجھے پسند ہے، تو کان میں سوراخ کروا کر کے بالی پہن لے گا. محبوبہ نے کہہ دیا کہ بڑا بال مجھے پسند ہے، تو بڑا بڑا بال رکھ لے گا. محبوبہ نے کہہ دیا کہ پھٹی ہوئی جنس پسند ہے، تو پھٹی ہوئی جنس پہن لے گا. یعنی عاشق اپنی محبوبہ کی خواہشات اور اس کے تمام تقاضوں پر عمل کرتا ہے. تب وہ کیا کہتی ہے؟ ہاں، کیسے میں پروف کرو گے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تو کتنے ایسے عاشق ہیں جو دریا میں اور ندی میں چھلانگ لگا کر کے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور کتنے تو زہر پی کر کے مر جاتے ہیں، پھر مر کر کے زندہ ہوتے ہیں. تو پھر ان کی گرل فرینڈ کو یقین آتا ہے کہ ہاں، ہمارے عاشق نے تو جو ڈیر میں نے دیا تھا وہ ڈیر کمپلیٹ کر لی، چاہے وہ مر کے چلا جائے دنیا سے، ڈیر کمپلیٹ کر لی. اوہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب کو محبت ہے کہ نہیں؟ دعوت تو ماشاءاللہ ہم سب کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ ڈیرز دیے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں وہ ڈیرز کیا ہیں، تو کمپلیٹ کیسے کریں گے؟ کیا کیا ڈیرز ہیں؟ سب سے پہلا ڈیر نماز 5 وقتہ پابندی کے ساتھ پڑھنا سب سے پہلا ڈیر ہے. اب ہم سب اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ہم سب دنیا سے محبت کرتے ہیں، دنیا کی
فریب سے اور دنیا کی محبتوں سے محبت کرتے ہیں تو ہم اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ جس نبی نے ہمارے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، ہم اس سے کتنی محبت کرتے ہیں، ان کے کتنے ڈیئرز کو کمپلیٹ کرتے ہیں، ایک ڈیئر ہم سے کمپلیٹ نہیں ہو پاتا۔ نہ نبی کا چہرہ ہمیں پسند ہے، نہ نبی کا لباس ہمیں پسند ہے، نہ نبی کی معاشرت ہمیں پسند ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی ہمیں پسند ہے۔ ہمیں تو اپنی خواہشات پر عمل کرنا ہے۔ میرے بھائی، قربانی ہم سب نے دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے چھری چلا دیا تھا۔ آج ہم سے جانور کی قربانی مانگی جاتی ہے۔ کتنے ویڈیوز آئے آپ لوگوں نے دیکھا کہ جانور قربانی کے وقت جاتے ہوئے رو رہا ہے اور اس کا مالک بھی رو رہا ہے۔ کتنی وابستگی جانور سے ہو جاتی ہے، لیکن اس جانور کو اللہ کی رضا کے لیے ہم قربان کرتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے والے بن جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف قربانی کے دن ہم نے بکرے کی قربانی دے دی، ہم نے بھینسے کی قربانی دے دی، ہم نے جانور کو قربان کر دیا اور پھر پورے سال ہم اللہ کے حکم کو قربان کرتے رہے۔ پورے سال ہمیں اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہے۔ یہ قربانی کا درس ہے، یہ قربانی کا سبق ہے کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے سب سے چہیتے بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں اپنی خواہشات کو، ہمیں اپنے من چاہی زندگی کو اللہ کے حکم کے اوپر قربان کرنا ہے۔ اگر یہ بات ہماری زندگی میں پیدا نہ ہوئی تو قربانی کا کوئی حاصل نہیں ہے، قربانی کا کوئی مقصود نہیں۔ اسی طریقے سے جتنی عبادتیں ہیں اسلام کے اندر، ہم دیکھیں حج ہم کرتے ہیں، حج میں کتنی مشقتیں ہوتی ہیں۔ ابھی کی رپورٹس کے مطابق تقریباً 1000 سے زائد حجاج شہید ہو چکے ہیں۔ اس قدر سخت گرمی اس سال تھی کہ پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے اور گرمی کی شدت کی وجہ سے یوں لوگ وہاں سے ویڈیو بنا بنا کر کے بھیج رہے ہیں کہ راستے میں عرفات کے اندر، مزدلفہ میں، منی میں یہ حاجی پڑے ہوئے ہیں راستے میں اور وہ اپنی جان آفری کے حوالے کر چکے ہیں۔ تو یہ مشقت انسان کس کے لیے برداشت کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ حج کا کیا درس ہے؟ دین کے لیے کوئی مشقت آئے تو ہم اسے بخوشی برداشت کریں گے، چاہے ہم اپنے جان کی قربانی پیش کرنا پڑے، اپنے مال کی قربانی پیش کرنا پڑے۔ زکوٰۃ کیا درس دیتی ہے؟ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ اللہ کا حکم عزیز ہے، مال عزیز نہیں ہے۔ قربانی کیا درس دیتی ہے؟ اگر ضرورت پڑے تو اپنے بیٹے کی بھی قربانی ہم دینے سے دریغ نہیں کریں گے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ تو یہ ساری جو نمازیں ہیں، عبادات ہیں، روزہ ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ روزہ ہمیں تقوی کا درس دیتا ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے آگے ساری لذیذ پکوان کو چھوڑ دیں گے۔ پیاس لگی ہے پانی نہیں پیئیں گے، بھوک لگی ہے کھانا نہیں کھائیں گے، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اصل مقصود کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی اطاعت کرنا، اللہ کے نبی کی اطاعت کرنا۔ اگر یہ بات ہمارے اندر پیدا نہ ہوئی میرے بھائی، قربانی تو ہم سب نے دے دیا، لیکن من اپنا پرانا پاپی تھا، خواہش کو قربان کر نہ سکا۔ قربانی تو ہم سب نے دی بکرے اور بھینسے کی، من اپنا پرانا پاپی تھا، خواہش کو قربان کر نہ سکا۔ اس لیے اصل شخص وہ ہے اللہ سے محبت کرنے والا، سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے والا، اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا، جو اپنے خواہشات کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے والا بن جائے۔ ہم سب کو اس کی پریکٹس کرنا ہے اور اس کی نیت کرنا ہے انشاءاللہ کہ اب اپنی زندگی اس طرح گزارنا ہے کہ اگر اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کے نبی کی سنت آ جائے تو ہم اپنی خواہشات کو قربان کر دیں گے، اللہ کے حکم کو پورا کریں گے انشاءاللہ۔ اس کی نیت کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا ہے، دیکھا کہ ایک بڑا قبہ نما مکان بنا ہوا ہے، کہا کس کا ہے؟ کہا فلاں صاحب کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، پھر وہ صاحب جب مجلس میں آئے سلام کیا، آپ نے اعراض کیا، جواب نہ دیا، پھر سلام کیا، آپ نے اعراض کیا، جواب نہ دیا۔ وہ سمجھ گئے کوئی بات پیش آئی ہے، پوچھا کوئی معاملہ پیش آیا تھا، کہا کہ اللہ کے نبی کا گزر آپ کے مکان سے ہوا تھا، ایک مرتبہ پوچھا تھا کس کا مکان ہے، بس فوراً اٹھے مجلس سے گھر گئے اور جا کر کے اپنے پورے مکان کو زمین دوز کر دیا، گرا دیا مکان۔
ایک صحابی نے کسم رنگ کی چادر پہنی ہوئی تھی، زعفرانی کلر کی، بہت سے لوگ زعفرانی کلر کا کپڑا سلوا کر کے پہن رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، فوراً گئے، گھر میں تنور جل رہا تھا اور چادر اٹھا کر کے تنور کے اندر ڈال دیا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے، آپ نے فرمایا ہذہ قطعۃ من النار، یہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے۔ فوراً انہوں نے نکال کر کے پھینک دیا، آپ کا گزر ہوا۔ پھر آپ لوگوں نے کہا کہ اسے اٹھا لو، گھر میں دے دو۔ کہا کہ جس کو اللہ کے نبی نے ناپسند کیا ہے میں اسے کبھی دوبارہ ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہ ہے نبی سے محبت، یہ ہے نبی سے عشق، یہ ہے نبی سے جنون اور دیوانگی کی حد تک محبت۔ اس لیے میرے بھائی، ہم صرف محبت کا زبانی دعویٰ نہ کریں، قربانی ہم نے پیش کیا ہے، قربانی کی روح کو اپنے اندر پیدا کریں، اللہ کے حکم اور اللہ کے نبی کے حکم پر اطاعت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں کہ اگر اللہ کا حکم سامنے آ جائے گا ہم اپنی انا کو، اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کر دیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے اندر قربانی کا عظیم جذبہ پیدا فرما دے، قربانی کی روح اللہ تعالی ہم سب میں پیدا فرما دے، اور اللہ تعالی ہم سب لوگوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اخلاق کو ہم سب کے اندر زندہ فرما دے۔ اور انہی چند کلمات کے ساتھ میں آپ حضرات سے رخصت ہوتا ہوں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔